محترم حاضرین، اس سے قبل بھی کئی مرتبہ درس کے اندر ہم نے اس بات کی طرف تنبیہ کی ہے کہ آدمی چاہے تنہا پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو سمیع اللہ لمن حمدہ امام کے کہنے کے بعد کچھ لوگ بلند آواز سے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی بولتے ہیں۔ یہ بولنا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلند آواز سے آپ نہیں بولیں گے، جیسے سجدے کی دعائیں آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، رکوع کی دعائیں آہستہ پڑھتے ہیں، تشہد میں بیٹھ کر آہستہ دعا پڑھتے ہیں، اسی طرح رکوع کے کھڑے ہونے کے بعد جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے آپ بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں، اور اس کے بعد آہستہ سے اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھیں۔ جی، سوالات تو بہت ہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وقت جتنا اجازت دیا یا آپ لوگ جتنا ساتھ دیں گے اس کے حساب سے جواب دینے کی اللہ کی توفیق مدد سے انشاءاللہ سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جن کی آنکھ بلی کی آنکھ کی مانند ہوتی ہے انہیں شیطان نظر آتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ اب بھئی جن کی ہو دیکھے ہوں تو بتائیں پھر۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اندر کہا، کل ہم نے اس کی تفسیر بھی بیان کی، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ او یعنی کون؟ ابلیس، جناتوں کا، شیطانوں کا جو سردار، جیسے فرشتوں کے سردار جبریل، اسی طرح جناتوں شیطانوں کا سردار کون؟ ابلیس۔ تو وہ اور یعنی ابلیس اور اس کا قبیلہ یعنی اس کی ذریت شیاطین، وہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں کہ تم لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یہ عمومی حالت ہے۔ ہاں، کبھی کبھار انسان کے سامنے وہ خود شیطان آ جائے اور خود اس بات کا اظہار کرے میں ہی شیطان ہوں، جیسا کہ، اور اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتے، وہ دوسری شکل میں آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا تھا نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے ان کو صدقۃ الفطر پہ مامور کیا تھا، اس کی نگرانی کرو، دیکھ بھال کرو، لوگ جمع کرنے آ رہے ہیں، تم اکٹھا کرو، دیکھتے رہو۔ 3 دن آیا تھا ابلیس، تیسرے دن پکڑ لیا، کہا نہیں آج چھوڑوں گا نہیں، تم روزانہ آتے ہو، کہتے ہو نہیں آؤں گا نہیں آؤں گا۔ تو وہ دوسری شکل میں آیا تھا۔ امام اعمش کے پاس ایک مرتبہ شیطان آیا، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اتنا تیز امام اعمش کا ہاتھ دبا دیا کہ ان کو درد محسوس ہونے لگا، اور ان کے پورے ہاتھ پر بال، لمبے لمبے بال جمے ہوئے تھے۔ تو اس طرح واقعات ملتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ لیکن اصلی شکل میں کبھی بھی انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، الا کہ وہ لوگ آ جائیں تو الگ بات ہے، لیکن ہم اپنی ان آنکھوں سے شیطان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ اس کی آنکھ بلی کی طرح ہو، چاہے کیا ہے، چاہے اس کی آنکھ کسی اور جانور کی مانند ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اذا سمعتم صیاح الدیک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب تم لوگ مرغ کی بانگ سنو، مرغ سمجھتے ہیں نا، مرغا، یہ جب اس کی بانگ سنو، وہ دیکھو فجر کے وقت ہی بانگ دیتا ہے، فجر کے وقت ہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور جب گدھا آواز دے اس وقت اللہ کی پناہ مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان دیکھ رہا ہے۔ تو جانور دیکھ سکتے ہیں، کچھ جانوروں کا ثبوت حدیث کے اندر ملتا، لیکن انسانوں کا ثبوت نہیں ملتا الا کہ خود شیطان ان کے سامنے آ جائے، انسانوں کے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی جانور کی مانند ہو، چڑیا کے مانند ہو کسی کی آنکھ، اس سے شیطان نہیں دکھتا ہے۔ اور اس طرح کے جو باتیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہ صرف کیا ہے، بکواس ہیں، کتاب و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے، بلغوا عنی ولو آیا کے تحت جب ہم کوئی دین کی دعوت دیتے ہیں تو کیا ہم بردرس میں شمار ہوتے ہیں؟ دیکھیے، بلغوا عنی ولو آیا کا مطلب کیا ہے؟ تم میری طرف سے پہنچاؤ دین کی باتیں، اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو،
اب یہاں آپ درس میں روزانہ سنتے ہیں، کتنی چیزیں آپ لوگ سنتے ہیں، تو یہی چیزیں دوسروں تک پہنچائیں. اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے. کون آدمی کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے میری حدیثوں کو سنا اور جیسے سنا ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دیا. جیسے سنا ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دیا. تو یہ سب مطلوب ہے. کوئی عالم ہو، کوئی جاہل ہو، کسی کو قرآن پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو، حدیث پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو، وہ ایک بات سن رہا ہے کہ آج ہم نے یہ سنا، یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، ایسا کرنا ویسا کرنا، ہم دوسروں تک وہ بات پہنچائیں. یہ مطلوب ہے اور ضروری بھی ہے انسان سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے لیے 4-5 لاکھ کا اسٹیج لگایا جائے. بردرس لوگ جیسے کرتے ہیں، 1-2 کروڑ خرچ کیا جائے، اس کے بعد بلغوا ولو انی آیا، ایک آیت پہنچائی جائے. اس کا یہ مطلب تو کہیں نہیں ہوتا. کسی بردرس کو آپ نے دیکھا ہے کہ فیلڈ پہ اتر کر وہ کام کر رہا ہے؟ کون ہے بتاؤ تو مجھے. ان کے لیے 2-4-5-10 لاکھ کا اسٹیج پہلے تیار کرو، اور ان کے من کے موافق اسٹیج تیار کرو. ان کے 50 آدمیوں کا آپ خرچہ برداشت کرو، تب وہ بلغوا عنی ولو آیا کرتے ہیں. ایسے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو بھی شریعت کا علم ہے دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور جیسے سنا ہے ویسے ہی پہنچائیں، جتنا علم ہے اتنا ہی پہنچائیں. آپ کو معلوم ہے، بردست سے ایک بات یاد آ گئی. اگر علماء کا ساتھ آپ چھوڑ دیں گے تو یہ دین سے اتنا آپ کو متنفر کر دیں گے، دین سے اتنا نفرت یہ دلا دیں گے آپ کو، جن کو کتاب و سنت کا علم نہیں ہے. وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ بردرس ہو، چاہے وہ علماء ہو یا عوام ہو، کوئی بھی ہو. صرف بردرس کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ سب بردرس برے ہی ہوتے ہیں، نہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. علماء کی نگرانی میں رہیں، علماء سے پوچھیں، علماء سے منہج سوال کریں، اس کے بعد وہ بات پہنچائیں. ایک بردرس کیا کا معلوم ہے؟ تھوک جان بوجھ کر نکل لیے تو روزہ ٹوٹ جاتا. آدمی مرتا کہ زندہ رہتا بھائی؟ ایک ہی چیز تو ہم لوگ کھاتے ہیں، تھوک ہی نکلتے ہیں، وہی ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ایک ہی چیز ہمارے حلق سے نیچے جاتی ہے، تھوک ہو. اب اس کو بھی منع کر دیے، جان بوجھ کر تھوک نکل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ فتویٰ ہے. بردرس ایک بردرس ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جان بوجھ کے تھوک نکل لیا تو اب بھائی آدمی روزے سے متنفر ہو جائے گا کہ نہیں؟ کیسے آدمی روزہ رکھے گا اگر تھوک ہی نہیں نکلے گا؟ وہ کتنی بار تھوکے گا وہ بتاؤ. ذرا سا تھوک نکلا تھوکو، تھوک نکلا تھوکو. کیا بھائی یہ تماشا؟ یہ تماشا کیا؟ تماشا نہیں ہے یہ. تھوک نکل اگر ذرا بھی منہ میں آئے تھوکو، باہر نکل لیا روزہ ٹوٹ جاتا. نعوذ باللہ. کیا یہ علم ہے؟ یہ تماشا بنا دیا ہے دین کو. ایک تو اس سے بڑھ کر بول دیا زیادہ سانس بھی نہیں لینا روزہ ٹوٹ جائے گا. استغفر اللہ. معلوم کہ نہیں آپ وہ کون کی قادری ہیں؟ سانس بھی زیادہ نہیں لینا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ تو مار ڈالیں گے، زندہ آدمی کو مار ڈالیں گے یہ لوگ. ایک کہہ رہا ہے تھوک نہیں نکلنا روزہ ٹوٹ جائے گا، ایک کہہ رہا ہے سانس زیادہ نہیں لینا. میں نے سوچ یہ کیا تماشا ہے ان لوگوں کا. زیادہ سانس لیے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا. آدمی سانس نہیں لے گا تو زندہ رہے گا. یہ ساری باتیں اگر کوئی عام آدمی جو جاہل ہے، جس کو دین کا علم نہیں ہے، وہ دین سے دور ہو جائے گا کہ نہیں؟ کہ بھائی اتنا مشکل ہے دین، روزہ رکھنا اتنا مشکل کام ہے، تو کہاں سے روزہ رکھے گا بتاؤ؟ تھوک بھی نہیں نکل سکتا، سانس بھی نہیں لے سکتا، خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، روزہ ٹوٹ جائے گا. لوگ دین سے دور ہو جائیں گے کہ نہیں دور ہوں گے؟ دین سے نفرت کریں گے کہ نہیں؟ اتنا سخت دین ہے یہ. جن کو صحیح علم نہیں ہے وہ دین سے دور ہو جائیں گے، وہ روزہ نہیں رکھیں گے. بھئی اتنا مشکل کام کون کرے گا؟ یہاں 8 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کو، اور تھوک نکلنا منع کر دیا جائے، سانس لینا منع کر دیا جائے. کون روزہ رکھے گا بتاؤ تو؟ کوئی روزہ رکھے گا؟ کوئی نہیں رکھتا. ختم روزہ. تو بلغوا عنی ولو آیا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے لیے اسٹیج لگائی جائے، ایک بڑی بھیڑ جمع کی جائے، نمائش کی جائے اس کی، 50 باڈی گارڈ سامنے لگے رہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. بھائی آپ یہ بات آج مسجد میں درس میں سنیں یا کہیں بھی سنیں، اپنے دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچا دیے. بس اس کا یہی مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں وہ بردرس میں ہو گیا.
کسی صحابی کو کسی نے بردرس کہا ہے، کسی تابعی کو کہا ہے، ایک بھی حدیث نبی سے سنا دوسرے صحابی تک پہنچا دیا، دوسرے تابعین تک پہنچا دیا، تو کیا وہ بردرس ہو گئے؟ نہیں، جیسے نبی کی حدیث جیسے آپ نے سنی ہے ویسے دوسروں تک پہنچا دیجیے اپنی زبان میں، اور یہ مطلوب بھی ہے، ہر انسان سے مطلوب ہے۔ جی تفصیل میں زیادہ نہیں جائیں گے۔ لوگ حق بات کہنے والوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ دیکھیے، حق بات، الحق مرن، سچ جو ہوتا ہے بڑا کڑوا ہوتا ہے، سچ بہت کڑوا ہوتا ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے، چاپلوسی ہوتی ہے، خوشامد ہوتی ہے، وہ بڑی میٹھی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا وہی لوگ حق بات کہنے والوں سے نفرت کریں گے، اور جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے اور جن کے یہاں قرآن و حدیث کی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک حق بہت کڑوا ہوگا۔ نبی کی حدیث جا کے سناؤ، لاٹھی ڈنڈے سے پٹائی کریں گے۔ رفع دین کرتا ہے ہماری مسجد میں، ہاتھ پیر توڑ دیتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کا ٹوٹا ہے؟ تشہد میں انگلیاں سے اشارہ کرنے کی بنیاد پر کتنے لوگوں کی انگلیاں کاٹ دی گئیں، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ تو ان کے کتاب و سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سنت سے محبت نہیں ہے، نبی سے محبت، حقیقی محبت نہیں ہے۔ نبی سے حقیقی محبت ہوتی تو نبی کے ہر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہوتا، اللہ سے حقیقی محبت ہوتی تو اللہ کی آیت آ جاتی تو وہیں پر رک جاتے، بس بھئی اللہ کا حکم آ گیا، خلاص اب کسی کی نہیں سننا ہے۔ تو دیکھیے، جن کو اللہ اس کے رسول سے حقیقی محبت نہیں ہے، جن کو قرآن سے محبت نہیں ہے، جن کو سنت سے لگاؤ نہیں ہے، سنت سے محبت نہیں ہے، وہی لوگ حق بات کہنے والوں سے نفرت کرتے ہیں اور وہی لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ ورنہ صحابہ کرام کو دیکھو، سلف صالحین کو دیکھو، اگر کسی بات کا علم نہیں ہوتا، نادانی میں کوئی فتویٰ دے دیے، کوئی چیز کہہ دیے، حدیث کی آیت پڑھ کے سنا دو، ڈر جاتے تھے، فوراً وہیں پر رک جاتے تھے اور ان کو شاباشی دیتے، ان کو دعا دیتے کہ آپ نے مجھے یہ بات یاد دلائی۔ آخر ان لوگوں کو حق بات سے نفرت کیوں نہیں تھی؟ حق کہنے والوں سے نفرت کیوں نہیں تھی؟ کفار مکہ کو دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آپ جب نبی نہیں بنائے گئے تھے آپ کو کہتے تھے صادق امین، سب سے سچا، سب سے اچھا، سب سے امانت دار، سب سے بزرگ، کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ آپ ہی سے فیصلہ کرواتے تھے، لیکن جب آپ نے صرف کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کو کتنی تکلیف دی گئی بتائیے؟ آپ کے سروں پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی، آپ کے پیر کو رگڑ دیا گیا، آپ کے گردن کو کیا ہے چادر لپیٹ کے آپ کے گردن کو کھینچا گیا، دبایا گیا، آپ کو طائف کی وادیوں میں خون سے لہولہان کیا گیا، آپ کے گھر والوں پر کھانا پینا بند کر دیا گیا، صحابہ کرام کو آگ میں جلا دیا گیا، ان کے جسموں کو کاٹ دیا گیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کفار مکہ کیوں نفرت کرتے تھے؟ وہی بڑے اچھے تھے، وہی بہت اچھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی صحابہ بڑے اچھے تھے، ابو بکر بڑے اچھے تھے، بڑے سخی اور فیاض تھے، سب کو کھلاتے پلاتے، لیکن جیسے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حق بات کہی تو سب دشمن بن گئے، سب دشمن بن گئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کون لوگ ہیں دشمن؟ حق بات کہنے والے سے دشمنی کون کرتے ہیں؟ نفرت؟ جن کو اللہ اس کے رسول کا مقام معلوم نہیں، جن کو اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں، سنت سے محبت نہیں، قرآن سے محبت نہیں، ایسے ہی لوگ حق بات سے یا حق بات کہنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جنات نظر آتے ہیں، کیا نظر آنے والے جنات اور شیطان دونوں ایک ہی چیز ہے؟ جنات اور شیطان دونوں الگ الگ چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ جو سمجھتے ہیں جنات الگ ہے شیطان الگ ہے، نہیں، اللہ نے کیا کہا سورہ کہف کے اندر؟ کان من الجن، ابلیس کس میں سے تھا؟ جناتوں میں سے تھا، اسی کو اللہ نے کہیں شیطان کہا ہے، کہیں جنات کہا، تو دونوں ایک ہی مخلوق ہے، دونوں آگ، جنات اور شیطان آگ ہی سے پیدا کیے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بنو آدم، انسان، مختلف نام ہے، اسی طرح جنات، شیطان، جس طرح شیطان نظر نہیں آتے، جنات بھی وہی چیز ہے، شیطان جنات دونوں ایک ہی چیز ہے، وہ بھی نظر نہیں آتے، الا یہ کہ ہم نے کہا آپ کے سامنے آ جائیں، آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، آپ کو دکھانے کے لیے، تو الگ بات ہے، ورنہ آپ ایسے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا جواب ہم نے دے دیا۔ البتہ بہت سارے لوگ کئی مرتبہ جناتوں کو ان کے اصلی حالت میں نہیں دیکھے ہیں، لوگ مشاہدہ کیے ہیں، کئی لوگ مشاہدہ کیے ہیں، حقیقی طور پر مشاہدہ کیے ہیں، ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا مسجد میں اور بھی کئی جگہوں پر دیکھا ہے، لیکن اصلاً کیا ہے؟ آپ شیطان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں،
وہ خود اگر اپنے آپ کو دکھانا چاہیں تو دیکھ لیں گے. ایک غیر مسلم ایمان لے آئے تو سب سے پہلے ہم کس چیز کی دعوت دینا چاہیے؟ سب سے پہلے توحید کی دعوت دیں، اللہ کے بارے میں سمجھائیں اللہ کون ہے، سمجھ رہے ہیں؟ توحید سمجھائیں اس کو، صرف توحید توحید توحید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک توحید سمجھائی، 13 سال تک عقیدہ سکھایا. آپ نے معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجا، کہا وہ اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ ہیں، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ. سب سے پہلے جس چیز کی دعوت ان کو دینا کہ وہ اللہ کو ایک مانے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دے. ان کو عقیدہ سکھائیں گے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں، یہی ساری چیزیں ان کو سکھائیں گے. پھر نمازوں کی پابندی سکھائیں گے، پھر زکوٰۃ، نماز، روزہ یا جو بھی ہے اسلام کی فروعی باتیں وہ سب سکھائیں گے. پہلے عقائد، ایمان، وہ ساری چیزیں اس کو سکھائیں گے. اکثر والدین اپنے بچوں کی قسمیں کھاتے ہیں، اور اس طرح دکاندار بھی اپنے مال اور پیسوں کی قسمیں کھاتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ یہ شرک ہے. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحلفوا بآبائکم ولا بامہاتکم. نہ تو اپنے باپ دادا کی قسم مت کھاؤ، اگر قسم کھانا ہے تو صرف رب ذوالجلال کی قسم کھانا ہے بس. سمجھ رہے ہیں؟ تو بچوں کی، ماں کی، کچھ لوگ کہتے ہیں ماں کی قسم بولتے ہیں نا، ماں کی قسم، نہیں، یہ سب شرک ہے، شرک اصغر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تعظیم کا مستحق اللہ کی ذات ہے صرف. تو بچوں کی، پیسوں کی، دکان کی، مال کی، کسی کی بھی قسم، مخلوق کی قسم آپ نہیں کھا سکتے. کوئی بھی مخلوق ہو، کتنی بھی بڑی مخلوق، نبی کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، نبی کی بھی قسم نہیں. اللہ کی قسم صرف کھائیں، اس کے علاوہ کسی کی نہیں. تو ہم نے کہا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک اصغر ہے. روزے کی حالت میں انجیکشن یا گلوکوز لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن نہیں لگوا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بخار کا انجیکشن ہے، درد کا انجیکشن ہے، یا جو بھی جو انجیکشن ہوتے ہیں وہ پٹھوں میں لگوائیں. کس میں؟ رگ میں نہیں لگوانا، جس سے آدمی کو طاقت پہنچے. پٹھوں وغیرہ میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. صرف طاقت کے انجیکشن سے آپ کو بچنا ہے بس، ورنہ کوئی بھی انجیکشن آپ لے سکتے ہیں. گلوکوز تو کسی بھی صورت میں نہیں، وہ تو کھانے پینے کے مانند ہے، وہ تو کھانے پینے کے مانند ہے نا گلوکوز. تو گلوکوز تو کسی بھی صورت میں نہیں لگوا سکتے. البتہ انجیکشن، طاقت کے علاوہ کوئی بھی انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں. کیا ایک دن کا اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے شرائط کیا ہیں؟ یہ جو نیا فیشن چلا ہے نا، کچھ مساجد میں عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، آخری 2 دن اعتکاف میں بیٹھیں گے، 27ویں رات کو صرف اعتکاف میں بیٹھیں گے. یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے. رمضان میں جو اعتکاف اصل ہے، جو مشروع ہے، وہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے. کون سا؟ آخری عشرے کا، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف. یہ نبوی طریقہ ہے، یہ سلف کا عمل ہے. اور چند لمحہ، چند گھنٹہ، ایک دن، یہ سب اعتکاف، یہ نئی نئی چیزیں لوگ نکال لیے ہیں. ہاں، اگر کوئی بیٹھا ہوا اعتکاف میں، آخری عشرے میں پہلے دن بیٹھا، کوئی مجبوری آ گئی، بڑا حادثہ ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، بیمار ہو گیا، اس کے گھر میں کوئی مسئلہ آ گیا، تو وہ کیا ہے، اعتکاف چھوڑ سکتا ہے اور 1 دن کا ثواب اس کو مل جائے گا. یا وہ 10 دن کی نیت کیا تھا لیکن یہ شرعی عذر پیدا ہو گیا، اس کو پورے 10 دنوں کے اعتکاف کا ثواب مل جائے گا، وہ الگ مسئلہ. لیکن نیت کر کے 1 دن بیٹھنا، کوئی آتا ہے 1 رات بیٹھتا، کوئی آتا ہے 2 دن بیٹھتا، کوئی 3 دن بیٹھتا پھر چلا جاتا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ طریقہ درست نہیں. نبوی طریقے کو اپناؤ، آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور کم سے کم اعتکاف 1 دن اور 1 رات کا ہو سکتا ہے، 1 دن یا 1 رات کا. اس سے کم کا اعتکاف صحیح نہیں ہے. کیا دودھ پلانے والی عورتیں روزہ رکھ سکتی ہیں؟ دیکھیے، اگر دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کو یا بچے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے مرضعہ عورت کو، دودھ پلانے والی عورت کو سخت تکلیفوں کا، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. ہاں، اگر وہ روزہ بآسانی رکھ سکتی، بھوک پیاس تو سب کو لگتی ہے، ہم لوگوں کو بھی بھوک پیاس لگ رہی، عام عورتوں کو بھی بھوک پیاس لگتی ہے، تو یہ تو لگنا ہی لگنا ہے.
سخت تکلیف، زائد مشقت، اس پر زائد مشقت اگر لاحق ہو رہی ہے تو روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہاں اگر معمولی مشقت تکلیف ہو رہی ہے تو اگر روزہ رکھنا چاہے تو دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھ سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ کی چیزیں کیوں نہیں کھاتے جبکہ پیکنگ کیے گئے چاول کو فیکٹریوں میں پوجا پاٹ کر کے ہی پیک کیا جاتا ہے۔ کہاں بھی فیکٹریوں میں پوجا پاٹ کر کے کرتے ہیں؟ یہ تو میں پہلی بار سن رہا ہوں، اور اگر کیا بھی ہو تو ہم کو علم نہیں ہے بھائی، ہم کو علم نہیں، اور اس کے بارے میں معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہم کو۔ ہاں اگر آپ کو معلوم ہے کہ فاتحہ پڑھ کے یہ سامان دیا گیا تو آپ اس کو نہیں کھائیں گے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ کھائیں شوق سے۔ اگر معلوم ہے کہ فاتحہ پڑھی گئی یہ چیز ہے تو اس سے ہم بچیں گے، کیونکہ بدعتی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو فیکٹری وغیرہ میں جو پیک کیا جاتا ہے واللہ عالم، میرے علم کے مطابق تو پوجا پاٹ کر کے نہیں پیک کیا جاتا ہو۔ نہیں خلاص، ایک سیکنڈ، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ ہو گیا سب۔ اکثر عورتیں پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا نہیں لگاتی ہیں، پورا پیر کے بجائے آخر کی انگلیاں لگاتی ہیں، اس کے بارے میں بولیے۔ دیکھیے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، مرد ہوں خواتین ہوں، کوئی بھی ہوں، صف کیسے لگانی ہے؟ قدم سے قدم ملنا چاہیے، کندھے سے کندھا ملنا چاہیے، تبھی جا کر وہ صف مکمل ہوگی۔ اور جو سننے میں آتا ہے کہ عورتیں صف مکمل نہیں ہوتی، اگلی صف دوسری صف لگا لیتی ہیں، ایک صف میں 5 عورتیں ہیں تو ایک صف میں 10 عورتیں ہیں، نہیں، اگر اگلی صف مکمل نہیں ہوئی اور دوسری صف آپ نے لگا لی تو ایسے لوگوں کی نماز باطل ہے، ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ پہلی صف میں ایک آدمی کی جگہ خالی ہے، اب وہ ایک آدمی آیا یہاں کھڑا ہو گیا، دوسری صف میں کھڑا ہو گیا، کسی بھی وجہ سے کھڑا ہوا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو پہلے جو صفیں ہیں اگلی صفیں پوری کرو، پہلی صف پوری ہو گئی، اب دوسری صف لگاؤ، دوسری صف مکمل ہو گئی، ایک آدمی کی بھی جگہ نہیں ہے، تیسری صف لگاؤ، ایسے صف لگانا ہے۔ اگر اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے، دوسری صف لگانی شروع کر دی تو جو آ کے آیا تنہا نماز پڑھ رہا ہے پچھلی صف میں، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ خاص طور پہ اگر وہ تنہا ہے دوسری صف میں اگر تنہا ہے تو نماز اس کی نہیں ہوتی، اور اگر دوسرے لوگ شامل ہو رہے ہیں تو کم سے کم تو ایک بڑا گناہ اس کے حق میں لکھا جائے گا، بڑے گناہ کا مستحق، کبیرہ گناہ ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، رأى رجلا يصلي خلف الصف وحدہ، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ صفوں میں جگہ ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کیا کہا؟ جاؤ پھر سے وضو کر کے آؤ، نماز پڑھو۔ لا صلاة لرجل خلف الصف وحدہ، اس آدمی کی نماز ہی نہیں جس نے پچھلی صف میں کھڑے ہو کر تنہا نماز پڑھ لی، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے صف مکمل کرو، جب اگلی صف مکمل ہو جائے پھر دوسری صف لگانے کی کوشش کرو، دوسری صف مکمل ہو جائے پھر تیسری صف، اسی طرح صف مکمل کرتے ہوئے دوسری صف لگائیں۔ اور جس طرح مردوں کے لیے کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملانا واجب اور فرض ہے، واجب اور فرض ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملانا یہ فرض اور واجب ہے۔ لوگ موبائل میں یوٹیوب پر فلم کے ساتھ قرآن کو بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھئی قرآن تو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، نہ فلم دیکھ سکتے ہیں نہ لوڈ کر سکتے ہیں، چاہے ڈاؤن لوڈ کریں چاہے دیکھیں، سب کا حکم ایک ہی ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کیا عورتیں آمین اور ربنا ولک الحمد زور سے بول سکتی ہیں؟ ہم نے کہا ربنا ولک الحمد کوئی بھی زور سے نہیں بول سکتا، مرد حضرات کے لیے بھی درست نہیں ہے، عورتوں کے لیے بدرجہ اولا درست نہیں ہے۔ اور عورتیں آمین زور سے اس شرط کے ساتھ بول سکتی ہیں کہ اجنبی مردوں کے پاس ان کی آواز نہ پہنچے، اجنبی جہاں مرد ہیں
ان تک آواز اگر نہیں پہنچتی ہے تو بلند آواز سے وہ اتنی بلند آواز سے بولیں کہ دوسروں تک ان کی آواز نہ پہنچے. تو آہستہ آہستہ بولیں. ظاہر سی بات ہے یہاں کتنے لوگ بھی ہیں تو آپ آہستہ سے آمین اس طرح کہہ لیں. آمین کوئی ضرور نہیں جس طرح مرد حضرات آمین اس طرح کہنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر آپ گھر میں تنہا ہیں, آپ کی آواز دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی ہے تو آپ بول سکتے ہیں, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. فرض نماز کے بعد کی دعائیں نفل یا سنت کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, فرض نماز کے بعد کی دعائیں فرض نماز ہی کے بعد پڑھیں گے. نفل یا سنت کے بعد یہ جو اذکار ہیں نماز پڑھنے کے بعد کے جو اذکار ہیں نفل کے بعد نہیں پڑھنا ہے. نفل کے بعد صرف اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, خلاص. اس سے زیادہ نفل کے بعد نہیں پڑھ سکتے. کچھ لوگ نفل کے بعد بھی اللہم انت السلام منک السلام نہیں, یہ صرف فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں. نفل کے بعد یہ سب اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت نہیں ہے. جی بولے. ہاں فرشتے آئے. ہاں نہیں, آدم علیہ السلام ابھی زندہ تھے اسی وقت وہ کیا ہے قابیل نے حابیل کو قتل کیا. ابھی وفات نہیں ہوئی تھی. ہاں حابیل کی, قابیل نے اس کو قتل کیا. جی جی, وہ قابیل کیا ہے اپنے بھائی حابیل کی لاش کو چھپانے کے لیے کہ کہاں چھپاؤں کیا کروں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. فبعث اللہ غرابا, اللہ نے ایک کوے کو بھیجا. ایک کوے کو بھیجا. وہ کوا کیا ہے زمین کو کھود کر اس میں کوئی چیز چھپا رہا ہے. کوا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اللہ نے کوے کو کیوں بھیجا؟ کوے کو اسی وجہ سے بھیجا تاکہ اس آدمی کو سکھائے, اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے چھپائے. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ قبر نہیں تھی نا, اس کو قبر نہیں کہ وہ زمین گڑھا کھودا اس میں دفن کر دیا, اس میں ڈال دیا بس. لیکن جو شرعی قبر ہوتی ہے جس نیت کے ساتھ ہم دفن کرتے ہیں وہ فرشتوں نے سب سے پہلے